آج کا درس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا رغم انف رجل رغم انف رجل رغم انف رجل، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ آدمی برباد ہو جائے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ آدمی ذلیل ہو جائے۔ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ بہت بڑی بات تھی، کسی کے لیے وعید سنائی جا رہی ہے، کسی کی بربادی کی بات بتائی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کسی بات کی وعید بتائی جا رہی ہے تو بعد میں جو بتانے والی جو بات ہے وہ یقیناً بہت یاد رکھنے والی بات ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے بعد اسی حدیث میں کہا، کون کس کے لیے بربادی کی بات بتائے؟ فرمایا، جس کے پاس رمضان کا مہینہ آیا اور ثم انسلخ، رمضان کا مہینہ آیا اور چلا بھی گیا، لم یغفر لہ، اس کی مغفرت نہیں ہو سکی۔ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ چلا بھی گیا اس کے پاس سے، لیکن اس کی مغفرت نہیں ہو سکی، ایسا آدمی برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، برباد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بڑی وعید سنائی۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے، ابن ماجہ نے، بخاری کے اندر کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ کئی کتابوں میں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اس حدیث میں ایک پیغام ہے، اس حدیث میں ہم سب کے لیے ایک میسیج، ہم سب کو پورا 30 دن جس بات کی فکر کر رہے ہیں رمضان کے اندر، حریص کھائیں نہ کھائیں، حلیم کھائیں نہ کھائیں، کپڑے خریدیں نہ خریدیں، دوسری ضروریات کے بارے میں سوچیں نہ سوچیں، یہ سب ثانوی بات۔ ہر مومن، ہر مسلمان جو پورے رمضان بھر میں جس بات کا درد اس کے دل میں ہو، جس بات کی تڑپ اس کے دل میں ہو، جو ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے سوچے، وہ ہے یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، تو یا اللہ اپنی طرف سے مغفرت کر دے۔ یہی تڑپ والی بات اس حدیث میں بیان کی گئی۔ کیوں؟ رمضان آیا چلا گیا اور مغفرت نہ ہو، کہا کہ اس آدمی کے لیے بربادی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان تمام لوگوں میں بنائے جنہیں اللہ تعالی اس رمضان میں معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا۔ رمضان میں 3 بڑے اعمال ہیں، خصوصی اعمال۔ نماز تو سال بھر پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور بہت سارے جو دوسرے اعمال ہیں سال بھر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن رمضان میں 3 اعمال ایسے ہیں جو خصوصی طور پر بیان کیا گیا۔ پہلی جو عبادت ہے، پہلا جو عمل ہے، وہ ہے قیام اللیل، رات کی نماز۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من صام رمضان من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس تراویح کی نماز پڑھنے کا اجر، قیام اللیل پڑھنے کا اجر کیا بتایا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت۔ سبحان اللہ، یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، رات کی نماز جو ادا کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان ہو، احتساب، ثواب کی نیت سے آدمی پڑھے۔ سب پڑھ رہے میں بھی پڑھ لیتا ہوں، بے دلی سے پڑھ رہا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، ایسی بات نہیں، تو یہ سب اجر سے محروم کرنے والی باتیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل، رات کی نماز کا اجر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ملنے والی۔ دوسرا جو بڑا عمل ہے، روزہ۔ روزے کا اجر کیا ہے؟ روزے کا ثواب کیا ہے؟ روزے کا انعام کیا ہے؟ وہ بھی مغفرت۔ اللہ کے رسول فرماتے، بخاری کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت لے کر جو روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مغفرت والا انعام ہے۔ نمبر 3، اس رمضان میں جو سب سے بڑی جو عبادت ہے، اور غور کر کے دیکھیں، وہ ہے شب قدر کی تلاش، لیلۃ القدر کی تلاش، لیلۃ القدر کی رات کو حاصل کرنا، اس کے ثواب کو پانا، یہ سب سے بڑی عبادت۔ سبحان اللہ، آپ غور کریں، جو قدر والی رات کا اہتمام کرے گا، پابندی کرے گا، اس کا انعام کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس کا انعام بھی مغفرت،
اس کا انعام بھی مغفرت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر، جو قدر والی رات کو آباد کیا، عبادتوں کے ذریعے سے آباد کیا، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پچھلے گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رمضان آیا اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، گناہوں سے معافی مانگیں، مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اسی مقصد کے لیے رمضان آیا۔ ماں عائشہ کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ ماں عائشہ نے پوچھا ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول مجھے لگا، دیکھیں الفاظ پہ غور کریں، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ رات قدر والی رات، مجھے محسوس ہوا کہ یہ رات قدر والی رات، جب اتنی بڑی رات ہے، اتنی عظیم رات ہے تو دعا بھی عظیم ہونی چاہیے، ظاہر سی بات۔ جب بڑی رات ہو جس میں 83 سال کی عبادت کے برابر اجر و ثواب ملنے والا ہو، جب بڑی رات ہے تو بڑی دعا بھی ہونی چاہیے۔ تو ماں عائشہ کا سوال یہ تھا اللہ کے رسول مجھے لگا کہ یہ قدر والی رات ہے، اللہ سے مانگو تو کیا مانگوں؟ سبحان اللہ، سوال بھی دیکھیں کتنا پیارا سوال۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی، کیا کہا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا، تو معاف کرنے والا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا پڑھ لینا قدر والی رات میں، شب قدر میں جو دعا مانگی جانی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تربیت فرمائی ہے وہ یہی مغفرت والی دعا۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ کیا کریں، جو بھی کریں، لیکن دل میں بات ہو، دل میں تڑپ ہو، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، یا اللہ تو وہ بدنصیب مت بنا جس کے بعد رمضان کا مہینہ آیا اور چلے بھی گیا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی، ایسا بدنصیب نہ بنا۔ یہ درد، یہ فکر، یہ تڑپ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ماں عائشہ کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ 70 سے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ۔ کون مانگ رہا ہے؟ دنیا کا سب سے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، جس کی مغفرت کی کر دی گئی، غفر لہو، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو ہے جس کی اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اتنے بڑے عبادت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ تقریباً اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے غور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نمازیں، نفل نمازیں کیسی ہوا کرتی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نمازیں اور جو رات کی عبادتیں کیسی ہوا کرتی تھی؟ حصن المسلم کھولیں، وہاں پہ جو دعائیں مذکور ہیں، سجدے کی دعائیں اور جو ہے رکوع کی دعائیں، آپ غور فرمائیں اسی میں حصن المسلم کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے، نفل نمازوں کی بات ہے، فرض نماز کی نہیں، خواہ رات کی نماز ہو یا دن کی نماز ہو، ٹھیک ہے، تہجد کی نماز ہو یا قیام اللیل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے، اللہم لک رکعت وبک آمنت وإلیک انبت وإلیک انبت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ سبحان اللہ، اللہ کے جب رکوع کرتے دعا کرتے، یا اللہ میں تیرے لیے رکوع کر رہا ہوں، میں تجھ پر ایمان لے آیا، میں تیری طرف پلٹتا ہوں، تیری طرف میں متوجہ ہوتا ہوں، وتوکلت علیک، تجھی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میں کر چکا ہوں، ان گناہوں کو تو بھی معاف کر دے جو میں آگے کرنے والا ہوں، تو ان گناہوں کو بھی تو معاف کر دے جو میں نے جان کر کیا، تو یا اللہ ان گناہوں کو بھی تو معاف کر دے جو میں نے نادانی اور انجانے میں کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کھڑے ہو کر ان تمام گناہوں سے معافی مانگا کرتے جو 6 قسم کے گناہ ہیں۔ سبحان اللہ، یہی بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے، نفل نمازوں کا حال بتا رہا ہوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے اللہ قریب ہوتا، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے بندہ سجدے کی حالت میں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتا ہے، حدیث میں آیا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے کیا کرتے تھے؟ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک سجدت وبک آمنت وإلیک انبت وعلیک توکلت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اعلم وما لا اعلم۔
کہتے اللہ کے رسول کے پاس، اے اللہ میں تیرے لیے سجدہ ریز ہوں، تجھ پر ایمان لے آیا، جی تیری طرف میں متوجہ ہوتا ہوں، تجھے پہ بھروسہ کرتا ہوں، اے اللہ تو ان گناہوں کو معاف فرما دے جو میں کر چکا ہوں، تو ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میرے ساتھ بعد میں ہونے والی، جو میں بعد میں مجھ سے سرزد ہونے والی، اے اللہ جو میں گناہوں کو جانتا ہوں، جو نہیں جانتا ہوں، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ کس کی نماز ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ یہ کن نمازوں کا حال ہے؟ نفل نمازوں کا حال ہے۔ نفل نمازوں میں رکوع اور سجدہ میں اللہ کے رسول کس بات کی عاجزی کر رہے ہیں؟ کس بات کی گڑ گڑا کر اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں؟ مغفرت۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا رمضان کے تعلق سے جو سب سے چوکنا رہنے والی بات وہ مجھے اور آپ کو رہنا وہ ہے مغفرت مانگنا، اللہ تعالیٰ سے اٹھتے بیٹھتے مغفرت مانگنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر سید الاستغفار کی فضیلت بیان فرمائی۔ سب کو یاد ہوگی دعا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ جو سید الاستغفار تمام مغفرت مانگنے والی دعاؤں میں سب سے سردار والی دعا۔ فائدہ کیا ہے؟ جو صبح میں پڑھا شام میں اس کی وفات ہو گئی اس کے لیے مغفرت ہے، جنت ہے۔ جو شام میں پڑھا اور جو صبح میں اس کی وفات ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے مغفرت ہے اور جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا اسی مغفرت والی دعا کے لیے۔ لہذا مسلمانوں استغفار سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں، مغفرت مانگنے میں کبھی کنجوسی نہ کریں، کبھی بخیلی نہ کریں، دعاؤں کا بڑا اہتمام کریں۔ اللہ نماز کی دعائیں لے لیں، آپ پوری نماز کی دعا مغفرت والی دعا، پوری نماز اللہم باعد بینی پڑھ رہے ہیں آپ، اس میں مغفرت گناہوں سے معافی کی دعا، سجدے کی دعا، مغفرت والی دعا بھی بتایا میں، ٹھیک ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان آپ دعا کرتے ہیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، ہے نا، یہ دعا اس میں بھی مغفرت کی دعا ہے۔ تشہد کے آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کیا کون سی دعا ہے؟ مغفرت کی دعا۔ سلام پھیر دیا آپ، سلام پھیرنے کے بعد کون سی دعا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ۔ پوری نماز کیا ہے؟ یہ مغفرت مانگنے والی دعائیں، سبحان اللہ۔ اس کو ضائع نہ کرو۔ تو کیا بتانا چاہتا ہوں میں، ایک مومن کا سب سے بڑی ذمہ داری، ایک مومن کی سب سے بڑی جو سوچ اور تڑپ یہ ہونی چاہیے، اے اللہ اللہ کی مغفرت مجھے مل جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مل جائے۔ کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی معافی ملنا، مغفرت کا ملنا ضروری۔ جس کو اللہ کی طرف سے معافی نہ مل سکے وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اتنی بڑی بات ہوتی، اتنی بڑی جو بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلامی تعلیمات میں بتائی گئی۔ لہٰذا میں آپ تمام سے گزارش کروں گا آج کے درس میں یہ ہے کہ رمضان کو معمولی نہ سمجھیں، یعنی آپ رمضان میں استغفار کی اہمیت کو سمجھیں۔ آپ نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کو پڑھ کر ان دعاؤں پر غور و فکر کر کے استغفار کی اہمیت کو سمجھیں، سید الاستغفار کا فائدہ ہم جانیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ چند اہم تذکیری باتیں تھی جو ہمارے اندر کو بنانے والی تھی، ہمارے ذہن کو بدلنے والی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام نیک بندوں میں بنا جو اللہ تعالیٰ جنہیں معاف فرمانے والا، جن کی مغفرت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خوش نصیب بندہ بنا جو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اور جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔